وشفاء لما فی الصدور۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی جانب سے یہ نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کی تلاوت کرو، اس کے احکامات کو سمجھو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پنجاب حکومت نے لازم کر دیا ترجمہ قرآن، چلو کوئی تو اچھا کام کیا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور یہ لازم ہو جائے۔ کم از کم وہ بے امر مجبوری امتحان کے لیے ہی ہمارے بچے پڑھیں گے تو اللہ کا پیغام پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، چلو کچھ تو سمجھ آئے گی، کچھ تو سمجھ آئے گی۔ تو اچھا کام کوئی بھی کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب سلسلہ ہے، جس کی موافقت ہے اس کے برے کی بھی تعریف کریں گے اور جس کی مخالفت ہے اس کے اچھے کی بھی برائی کریں گے۔ نہیں، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا وہ لوگ ردی ہیں جو اچھے کو اچھا نہ کہیں، برے کو برا نہ کہیں۔ برا ہے تو صاف کہو یہ غلط ہے، اچھا ہے تو اعلان کہو کہ یہ اچھا ہے۔ تو یہ اقدام ان کا بہت اچھا ہے، اللہ اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت ہے وشفاء لما فی الصدور۔ ادھر میری طرف دیکھو، فرمایا یہ قرآن شفا ہے اس سینے کے لیے، جتنی دل کی بیماریاں ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ روحانی بیماریاں ہیں چاہے جسمانی بیماریاں ہیں۔ چلیے پہلے جسمانی بیماریوں کی بات کرتے ہیں۔ جو دل کے مریض ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب سینے میں درد رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو یہ درد ختم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا درد ختم ہو گیا۔ تو دل کے مریضوں سن لو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اور اس تلاوت سے تمہاری روحانی پاور بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی اور دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ آج کل تو ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو گھروں میں جو فالتو وقت ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ دکان پہ آ کے بیٹھ گئے، گاہک نہیں آئے، قرآن کھول لو، یہ دل کے لیے شفا ہے۔ ملازمت کے اوقات میں فارغ وقت مل گیا قرآن کی تلاوت کر لو، لیکن اگر ملازمت کا وقت چرایا تو پھر حرام ہے، یاد رکھنا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کا ٹائم تم کو جی بس میں تو قرآن پڑھنے بیٹھا ہوں، نہیں، ڈیوٹی دو۔ ہاں فارغ بیٹھے ہیں تو موبائل کے اندر بھی قرآن بھرا ہوا ہے تو وہاں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ اسی کو خیر کی طرف لے آئیں، یہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے نا، خیر کی طرف لے آؤ گے تو یہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، اور شر کی طرف لے کے جاؤ گے یہی جہنم کا ٹکڑا بنے گا۔ تو موبائل کے اندر قرآن پاک پڑھیں، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کھولا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، ہو جائے وضو تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو بہرحال اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہی علماء کا فتویٰ ہے۔ تو یہ نصیحت ہے اور یہ شفا ہے سینے کی جتنی بیماریاں ہیں۔ تو روحانی بیماریاں، تکبر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو دلوں سے زنگ اتر جائے گا۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ یہ شرط ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ یونیورسٹیوں میں وہ پڑھتے ہیں قرآن بطور تنقید کے، تحقیق کے، لیکن فرمایا یہ ان کے لیے نہیں، ہدایت کن کے لیے ہدایت ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن نے شرط لگائی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور یہ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے، خالی یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھا اور وہ جناب ایمان والے پکے بن گئے، نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ خاص میرے دوست ہیں، میرے محبت کرنے والے بندے ہیں، ان کی خاص نشانیاں ہیں، وہ بتا دیں آپ کو۔
اگر تو آپ کے اندر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر نہ ہوں تو پھر دعوت فکر ہے، اپنے اندر فکر پیدا کرنا کہ میں نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں تاکہ میں بھی خدا کا پیارا ہو جاؤں۔ کیوں جی، بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اعدت للمتقین، فرمایا میں نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، اور وہ متقین کون لوگ ہیں، کیا نشانی ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی، خوشحالی کے اندر بھی ہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے دیا ہے خوش ہو کے خرچ کرتے، واہ مولا بڑا نفع ملا ہے، خوش ہو کے خرچ کرتے ہیں۔ اور میں یہ میرے پیاروں کی نشانی ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسے آ گئے تو میرے ہی نافرمان ہو گئے، میرے خلاف ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری بغاوت پہ لگ گئے، میری نافرمانی پہ خرچ کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیاروں کی نشانی نہیں ہے۔ تو فرمایا خوشی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے اندر بھی جتنی ہمت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور تنگی کے اندر ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب اسی تھے، آپ مرے پے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا۔ اور میں یہ میرے پیاروں کا جواب نہیں ہے، جو میرے پیارے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ تنگی کے اندر بھی خدا کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے خوشحالی میں کہیں وہ تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تنگی کے اندر کہیں میری رحمت سے مایوس تو نہیں ہو گیا۔ تو فرمایا یہ خدا کے پیاروں کی نشانی ہے، تنگی کے اندر بھی راہ خدا میں خرچ کرنا اور خوشحالی میں بھی راہ خدا میں۔ یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ کوئی ضرورت مند جس کا آپ کا دل گواہی دے دے کہ واقعی یہ بندہ مستحق ہے، پھر آپ کی جتنی ہمت ہے خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی ادا عمل کریں گے نا اس پر؟